الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اس سورت کا نام سورۃ الہمزہ ہے، چونکہ اسی سورت کے اندر ایک جگہ لفظ آیا ہے ویل لکل ہمزہ، اسی کی وجہ سے اس کا نام ہمزہ۔ اور یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے اس وقت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ ان دو آیتوں کے اندر تین گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پھر آگے ان گناہوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور پھر وہ کتنی سخت سزا ہوگی ان کا بھی بیان کیا ہے۔ پہلی بیماری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل، کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ، کہ جو پس پشت غیبت کرنے والا ہو، لمزتن، منہ کے اوپر تانا دینے والا ہو، یعنی دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے والا ہو، کہ ایک شخص مجلس کے اندر موجود نہیں اور اس کی برائیوں کو بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک عادت ہے، خطرناک گناہ ہے، اور اس کے اوپر قرآن مقدس میں بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سخت وعید آئی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی مجلس میں موجود نہ ہو اور اس کی بات کی جائے، اس کے اوپر الزام یا اس کا کوئی عیب بیان کیا جائے، تو اب وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہوتا تو اپنی اس بات کی وہ صفائی دے دیتا، تو اب وہ موجود نہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے جو یہ برائی کی جا رہی ہے، تو اب یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمزہ، کہ منہ کے اوپر تانا دینا، کہ کسی شخص کو اس کی شکل و صورت کا تانا دینا، یا اس کی قوم کا تانا دینا، یا اس کی نسل کا تانا دینا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بدترین ہیں وہ لوگ کہ جو چغل خوری کرتے ہیں۔ چغل خوری کیا؟ یہاں کی بات اٹھائی اور دوسرے کے پاس پہنچائی، وہاں سے بات اٹھائی یہاں پہنچائی، یہ ہو گئی چغل خوری۔ اور دوسرے یہ کہ المفرقون بین الاحبہ، کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والا ہو۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدترین ہیں وہ لوگ اللہ کے بندوں میں سے کہ جو بے گناہ بندوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں۔ تو دوسری بیماری یہ ہو گئی، ایک تو پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنا، اور دوسرے منہ کے اوپر تانا دینا۔ اب یہ آگے فرماتے ہیں الذی جمع، وہ شخص جمع مالا، کہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اصل میں یہ جو پہلی دو بیماریاں ہیں، یہ دو بیماریاں بھی اسی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کہ وہ شخص کہ جس کو مال کی اتنی محبت ہے، فی نفسی ہی مال کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ مال کا کمانا، انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی مال کے اوپر ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو یہ کھانا نہیں لے سکتا ہے، لیکن مال برا اس وقت ہے کہ جب اس کو حرام ذریعے سے کمایا جائے، اور یا یہ کہ حرام ذریعے سے کمایا تو نہ جائے لیکن حرام جگہ میں خرچ کیا جائے، مثلا کہ سود کے ذریعے مال کمایا جائے، یا رشوت لے کر مال کمایا جائے، یا دوسروں کا مال جو ہے ظلماً لیا جائے۔ مال تو کما رہا ہے لیکن یہ مال کمانا اس کا برا ہے۔ لیکن ایک شخص محنت کر کے
اپنے بازو کے ذریعے محنت کر کے مال کما رہا ہے تو یہ تو اچھا ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مال کماتا تو حلال جگہ سے ہے، لیکن اس مال کو خرچ کرتا ہے ناجائز جگہ پر، مثلا شراب پینے میں خرچ کرے، یا اسی طریقے سے کوئی اس کی شادی بیاہ کچھ ہے اس میں اسراف کرے، کہ ایک کام تھوڑے پیسوں میں بھی ہو رہا تھا، ایک چیز 1000 روپے میں آ رہی تھی، اس کو 5000 10,000 خرچ کر رہا ہے، تو یہ ہے فضول خرچی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص کہ جو مال کو جمع کرتا ہے، پہلی برائی جمع کیسے کرتا ہے، نہ تو اس کو یہ پتا کہ حلال ہے حرام ہے، کچھ نہیں، ہر وقت مال ہی کی فکر میں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس مال میں سے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، غریبوں کو نہیں دیتا ہے، اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کو گنتا ہے۔ کیوں گنتا ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو مال کو جمع کر کر کے رکھنا اور گن گن کر کے رکھنا، یہ بیماری ایسی ہے، اس کی وجہ سے پچھلی 2 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کہ دوسروں کو طعنہ دینا، کہ جب آدمی کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کبر آتا ہے، اس کے اندر غرور آتا ہے، پھر یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب یہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ کہ اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی مال، یہ مال سے محبت کرنے والا اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ مال جو میرا ہے اس کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی، اس کی وجہ سے میرا نام باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ جو مال ہے اس کی وجہ سے اس کو عزت نہیں ملنے والی، کیونکہ فرعون، حامان، قارون، ان کے پاس کتنا مال تھا، عزت ملی، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کہ اس کو ڈال دیا جائے گا توڑ دینے والی کے اندر۔ توڑ دینے والی یعنی یہ حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جہنم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک حطمہ بھی ہے۔ حطمہ کیوں کہتے ہیں؟ حطمہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو دوسری کو ریزہ ریزہ کر دے، توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جس شخص کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو جہنم توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ اور آپ کو کیا معلوم مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، نار اللہ کہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ تو جلائی ہوئی۔ یہاں پر فرمایا اللہ کی آگ ہے، کیوں؟ اس آگ کی سختی کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی معمولی آگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی۔ اور کیسی ہوگی؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جھانکتی ہوگی۔ مطلب دلوں پر جھانکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو دل تک آگ پہنچتے پہنچتے آدمی مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جو دل کے اوپر آگ کی سختی ہوگی، اس کی تپش ہوگی، اس کو احساس نہیں ہوگا، مر جاتا ہے انسان۔ لیکن جہنم کی آگ میں جب انسان کو ڈالا جائے گا، چونکہ وہاں مرنا ہے ہی نہیں، کوئی بھی انسان جو جہنم میں یا جنت میں چلا جائے گا وہ تو ہمیشہ چلا گیا، اب وہ مرے گا نہیں۔ تو جہنم میں جو جہنمی ڈالے جائیں گے یہ مریں گے نہیں، تو اب جو ہی ان کو ڈالا جائے گا آگ فوراً ان کے دل کے اوپر حملہ کرے گی، اور یہ زندگی کے اندر اس آگ کی سختی کو اپنے دل کے اوپر محسوس کریں گے، اس کی تپش کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ کی تپش اور اس کی بھڑکیں، وہ جو اس کی آگ کے اندر سے لپٹیں نکلیں گی، وہ سیدھے دل کے اوپر حملہ کریں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور ان کو، اس آگ کو ان کے اوپر موند دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا ان کو، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ کیا مطلب؟ کہ جہنم کی آگ کے اندر جو جہنم کی آگ کے ستون ہوں گے، ان لوگوں کو، یہ جو ان برائیوں والے ہوں گے، یعنی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، منہ کے اوپر طعنہ دینے والے، اور اسی طریقے سے مال کو جمع کر کر کے اس کو گن گن کر رکھنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان آگ کے ستونوں کے اندر اس طریقے سے بند کر دیا جائے گا کہ یہ اس کے اندر سے نکل نہیں پائیں گے۔ جیسے اگر کسی کے بدن پر آگ لگ جائے تو وہ دوڑے گا ادھر ادھر، تکلیف میں ادھر ادھر دوڑے گا یا کروٹیں بدلے گا، تو اس سے بھی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ میں سے کروٹیں بھی نہیں بدل سکیں گے، بلکہ یوں سمجھ لیں جیسے آگ کے صندوق کے اندر یہ بند کر دیے جائیں گے، اور جس کی وجہ سے ان کو بے انتہا تکلیف ہوگی۔
اور وہ ایسی تکلیف ہوگی کہ اس سے کبھی ان کو نجات نہیں ملے گی۔ خلاصہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بیماریوں کا یا 3 گناہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گناہ کہ لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنا، کہ غیبتیں کرنا، اسی کو فرمایا گیا کہ کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرنا ایسا ہے جیسے اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانا، بلکہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ کسی کو منہ کے اوپر تانا دینا، اس کی توہین، اس کو تذلیل کرنا۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ مال کی کوئی اس کو جو ہے فکر ہی نہیں کہ حلال ہے حرام ہے، جیسے آ رہا ہے ویسے ہی کما کر اس کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ تو ان 3 گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا، اور ساتھ میں ان گناہوں کے اوپر جو سزائیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔